کلاس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں مطالعہ پاکستان۔ فرسٹ چیپٹر ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ ٹاپک ہے مسلمان مصلحین۔ فرسٹ پوائنٹ ہے 1867۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی اور 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضی احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے برصغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ پوائنٹ ہے گہرے اثرات۔ کلاس نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی، تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ کلاس برصغیر کی مسلم تہذیب و ثقافت پر اسلام نے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے روایات۔ کلاس برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی و تمدنی اور تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشو و نما پائی۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ثقافتی اقدار کا تحفظ۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقدار کا تحفظ بھی کیا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے جمہوری نظام۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے شرعی طریقے۔ کلاس شرعی طریقے کہتے ہیں جس میں صلاح و مشورے سے کام لیا جائے۔ کلاس شرعی طور طریقے کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے قانون کی حاکمیت۔ کلاس اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئی تھیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اہم ستون۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ قومی تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبیاری، جمہوریت کا کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ پوائنٹ ہے مختلف زبانیں بولنے والے مسلمان۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے تھے۔ ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں اور سماجی ماحول مختلف تھے۔ رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں تھی۔ پوائنٹ ہے واحد طاقت۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت تھی جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے تھی۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کرواتے ہیں۔ پوائنٹ ہے کانگریس اور انگریز حکومت۔ کانگریس اور انگریز حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم محمد علی جناح اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط ارادوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی تھی۔ کلاس قائد اعظم ان دونوں سے مسلمانوں کو آزادی دلوانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی عددی برتری اور انگریز حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ پوائنٹ ہے مسلم قوم۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمانوں کے جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا۔ پوائنٹ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ۔ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی۔ یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا۔ وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی۔ کلاس قائد اعظم دستور ساز اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ عبادات کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے کلاس نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے۔ انہیں اس عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ کلاس پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبان، علاقہ
اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ مسلمان مسلمین کلاس ہائی لائٹ کر لیں۔ ڈیٹ: سر سید احمد خان نے 1867 میں ہندو اور مسلمان کے حوالے سے کہا کہ ہندو اور مسلمان دو علیحدہ قومیں ہیں اور وہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے 1879 میں مولانا جمال الدین افغانی اور 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر، 1928 میں مولانا مرتضی احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ سے 1930 میں علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے الگ ریاست کے تصور کے حوالے سے بات کی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ کلاس ان کو آپ پوائنٹس بنا کر لکھ سکتے ہیں۔ منفرد کہتے ہیں انوکھا یا الگ، روایات طور طریقے کو کہتے ہیں، جمہوری نظام جس میں کلاس عام عوام کی رائے شامل کی جائے، شورائی طور طریقہ جس کے اندر صلاح و مشورے سے کام لیا جائے، قانون کی حاکمیت یعنی قانون کی بالادستی ہو جس میں کلاس ہائی لائٹ کر لیں۔ بر صغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف اور جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ آبیاری کہتے ہیں کلاس فصلوں کو سیراب کرنا، پانی سے فصلوں کو سیراب کرنا۔ کلاس ہائی لائٹ کر لیں۔ مسلم ملت کی اساس کے حوالے سے علامہ اقبال کیا اشاعت فرماتے ہیں؟ اشعار آپ نے مینشن کرنے ہیں۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کلاس ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے، یہ بورڈ میں کئی بار آیا۔ علامہ اقبال کے اشعار ملت کے حوالے سے ویری امپورٹنٹ ہے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان اشعار کو یاد کرنا ہے۔ کلاس عددی برتری کہتے ہیں تعداد میں زیادہ، یعنی ہندو مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ تھے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ کلاس ویری امپورٹنٹ ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دو ٹوک الفاظ میں کیا فرمایا؟ آپ نے اسے ہائی لائٹ کر لینا ہے کہ پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہوگی، یہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا، وہ آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے، رواداری اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ہائی لائٹ کر لیں۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، کلاس دستور ساز کہتے ہیں قانون بنانے والی اسمبلی۔ قانون بنانے والی اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ کا تعلق چاہے کسی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی ہیں یعنی برابر ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ کلاس ویری امپورٹنٹ شارٹ کوسچن کے طور پر آ سکتا ہے، مینشن کر لیں۔ جی کلاس یہاں تک ہوتا ہے ہمارا ٹاپک کمپلیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔